الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا صدق اللہ العظیم اللہم نور قلوبنا بالقرآن وزین اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن وادخلنا فی الجنة بالقرآن قال اللہ تبارک و تعالی فی شان حبیبہ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلا آلک وصحابک وسلم علیک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلا آلک وصحابک یا سیدی یا نور اللہ۔ تمام تعریف و توصیف اللہ جل مجدہ الکریم کی ذات بابرکات کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شجاعت بھی، اور درود و سلام حضور پر نور شافی یوم النشور نیر بطحا رازدار ما اوہا صاحب علم نشرہ سید انس و جاں سرور لالا رخاں ماہ خوباں شہنشاہ حسینہ شب اسرا کے دولہ مال کے ہر دو سرا شافی روز جزا سرخیل زہرہ جمالہ معصوم آمنہ احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں ہدیہ نیاز پیش کرنے کے بعد معزز سامعین کرام، برادران اسلام، نہایت ہی واجب الاحترام ذی وقار علماء کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ربیع الاول شریف کے موسم میں دروس قرآن کی تقریبات محفل میلاد کی صورت اختیار کر جاتی ہیں۔ آج یہ ماہانہ درس قرآن کے موقع پہ آپ لوگوں نے اپنے آقا و مولا حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں اپنی عقیدتوں، ارادتوں اور محبتوں کا خراج پیش کرنے کے لیے یہ محفل منعقد کی۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ محفل کا لمحہ لمحہ اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تھوڑے وقت کے لیے کچھ باتیں آپ کے گوش گزار کرنی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ میری زبان پہ سچی بات جاری فرمائے۔ اس کو وصل اگر بند ہو جائے تو آسانی ہوگی۔ اتنا تذکرہ کسی کا نہیں ہوا جتنا سرکار مدینہ کا ہو رہا ہے۔ دنیا کے اوپر بڑے بڑے نامور آئے اور چلے گئے، ان کا نام و نشان بھی باقی نہیں۔ آل سرسان نے 3150 سال حکمرانی کی ہے ایران کے اوپر۔ 150 حکمران ایک ہی خاندان کا یکے بعد دیگرے ایران کے اوپر حکمرانی کرتا رہا ہے، لیکن آج اس بڑے مجمع میں ان 150 میں سے کسی ایک کو بھی ایک کا نام بھی یاد نہیں۔ کون کسی کو یاد کرتا ہے؟ کس کے پاس وقت ہے؟ ہماری حالت بڑی نازک ہے، ہم اپنے قریبیوں کو بھول جاتے ہیں۔ میاں صاحب فرماتے ہیں جنہ بنا ایک پل نہیں سنجیندے وہ شکلیں یاد نہ رہیں، شکلیں بھی یاد نہیں رہتی۔ اور مشتاق یوسفی نے کہا تھا مٹ گیا مشتاق دل سے رنگ یاد رفتہ گاں، پھول مہنگے ہو گئے قبریں پرانی ہو گئی۔ 4 دن تو لوگ بڑے پھول ڈالتے ہیں، پھر قبر کا نشان بھی یاد نہیں رہتا۔ لیکن کیا وجہ ہے؟ 1400 سال سے اوپر عرصہ گزر گیا ہے، نہ تو عقیدتوں کے پھول مہنگے ہوئے ہیں اور نہ گنبد خضرا کا رنگ پرانا ہوا ہے۔ اسی طرح محبتوں کا سلسلہ ہے، صدیوں قبل کہانی کل کی بات لگتی ہے،
لگتا ہے ابھی کوئی راہوں سے گزر کے گیا ہے. زمین سے آسماں تک، آسماں سے لامکاں تک ہے. کہاں کھولے تھے گیسو یار نے، خوشبو کہاں تک ہے. کائنات کا ذرہ ذرہ حضور کے ذکر سے مہک رہا ہے، اور اہل ایمان حضور کے ذکر سے اپنے دکھی دل کو تسکین دے رہے ہیں. طبیعتیں مختلف ہیں. بعض لوگ یہ اعتراض بھی کرتے ہیں کہ تم محفل میلاد کرتے ہو، یہ کہاں لکھا ہوا ہے؟ لکھے ہوئے کی کوئی کمی نہیں. ہمارے علماء کرام دلائل کے انبار لگا دیتے ہیں، لیکن میرے شیخ طریقت استادی مکرم پیرزادہ محمد رضا ساکی مصطفی صاحب امیر اعلیٰ دارت المصطفیٰ بڑے سادے اور میٹھے انداز میں بات کو سمجھاتے ہیں. آپ فرماتے ہیں کہ بھلا ہو سکتا ہے بات پھول کی چل رہی ہو اور بلبل کو ناگوار گزرے؟ کیا یہ ممکن ہے کہ بات شمع کی ہو رہی ہو اور پروانہ کہے کہاں لکھا ہوا ہے؟ بات چاند کی چل رہی ہو اور قمری اس کی دلیلیں ڈھونڈے؟ فرماتے ہیں یہ بھی ممکن نہیں کہ بات سرکار مدینہ کی ہو رہی ہو اور امتی کہے کہاں لکھا ہوا ہے. امتی کے لیے تو اس سے بڑھ کے سرمایہ ہی کوئی نہیں. کوئی حضور کے بدوہا چہرے کی بات کر دے، کوئی حضور کی واللیل زلفوں کی بات کر دے، کوئی حضور کے لم نشرہ کے سینے کی بات کر دے، کوئی حضور کے مار میت کے بازووں کی بات کر دے، کوئی حضور کی سیرت کی بات کر دے. امتی کا چہرہ تو کھل اٹھتا ہے اور وہ کہتا ہے میں خانہ سہارا دیتا ہے، نہ جام سہارا دیتا ہے، ہم کو تو فقط کملی والے کا ایک نام سہارا دیتا ہے. اور جس کو حضور کا ذکر تسکین نہیں دیتا، شیخ مادی الفاسی مطالع المسرات کے اندر لکھتے ہیں کہ آقا کا نام سن کر جس شخص کے کلیجے میں ٹھنڈ نہیں پڑتی، اس کے سینے میں دھڑکنے والا دل کسی مومن کا دل ہی نہیں. یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ذکر رسول ہو اور سینے میں ٹھنڈ نہ پڑے. اور دوسری بات یہ جو ہم محفل میلاد منعقد کرتے ہیں، یہ نئی نسل کے دل میں حب رسول پیدا کرنے کا مؤثر ذریعہ ہے. چونکہ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہر امتی کو یہ بات حکمن کہی ہے کہ اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. یہ نہیں فرمایا کہ 3 چیزیں بتاؤ، بتا بندہ 2 لمحوں میں دیتا ہے. فرمایا ان کو سکھاؤ، ان کے باطن میں اتار دو، ان کے دل میں لکھ دو. اگر ہم اپنی اولاد کو سب کچھ دیں، ان کے لیے اچھا گھر بنا دیں، کارخانہ بنا دیں، سیاست کے گر سمجھا دیں، معاشرے کے ساتھ کیسے تعلقات قائم کرنا ہے وہ طریقے بتا دیں، بیرون ملک سے تعلیم دلوائیں، لیکن جو 3 چیزیں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی ہم نے اپنی اولاد کو نہیں دیں، تو سمجھو ہم نے اپنی اولاد کو کچھ بھی نہیں دیا. اور اگر اور کچھ بھی نہیں دے سکے اور یہ 3 چیزیں اپنی اولاد کو دے دی ہیں جو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمائی، تو سمجھو دونوں جہاں کی نعمتیں اولاد کی جولی میں ڈال دی. ان میں سے پہلے حضور نے فرمایا ادبوا اولادکم علی 3 خصال حب نبیکم. اپنی اولاد کو 3 چیزیں سکھاؤ. سب سے پہلے اپنے نبی کی محبت سکھاؤ، وحب اہل بیت ہی، اور نبی کے گھر والوں کی محبت سکھاؤ، وتلاوت القرآن، اور قرآن کی تعلیم انہیں دو. اب نبی کی محبت دل میں کیسے پیدا ہوگی؟ محبت ایک کیفیت کا نام ہے. کسی کو آپ زبردستی مجبور نہیں کر سکتے کہ فلاں شخص کے ساتھ محبت کر. محبت ڈنڈے کے زور پہ نہیں ہوتی، محبت کی نہیں جاتی، محبت خود بخود ہوتی. کچھ چیزیں ایسی ہیں، کچھ وجوہات ایسے ہیں جن کی وجہ سے انسان کس سے محبت کرتا ہے. تو ڈاکٹر علامہ اقبال علیہ رحمہ جو اس امت کے مرض کو بھی جانتے ہیں اور اس کا علاج بھی بتاتے ہیں، انہیں حکیم الامت کہا جاتا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اگر تم اپنی اولاد کو حضور کی محبت کا تحفہ دینا چاہتے ہو تو 3 کام کرو. پہلی بات تو یہ کہ اپنی اولاد کو پابند کرو کہ وہ کثرت کے ساتھ حضور کی ذات پہ درود پڑھا کرے. جو بندہ درود کی کثرت کرتا ہے اس کی سوچوں میں طہارت آ جاتی ہے، اس کے خیالوں میں پاکیزگی آتی ہے، اس کی نظر میں حیا آ جاتا ہے، اور اس کا باطن ستھرا ہوتا ہے اور دل کا تعلق حضور کے ساتھ جڑ جاتا ہے.
تو اپنی اولاد کو پابند کرو کہ وہ کثرت کے ساتھ حضور کی ذات پہ درود پڑھا کریں۔ دوسری بات علامہ صاحب کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کے سامنے حضور کے فضائل و مناقب بیان کرو۔ بات اختلاف کی نہیں، بات اصول کی ہے۔ اگر تم اپنی اولاد کو یہ کہو کہ نبی دیوار کے پیچھے کا بھی نہیں جانتا، جیسا کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے اور اپنی کتابوں میں لکھا بھی ہے، تو یہ سائنس کا دور ہے۔ نئی نسل آج نہیں تو کل آپ سے سوال کرے گی کہ سائنس نے تو اتنا عروج پا لیا ہے کہ بارش 3 دن بعد ہونی ہے، اور سائنس آپ کو پہلے بتا دیتی۔ سمندر کی تہہ میں موتی ہیرے پڑے ہوئے، ان کی تعداد کیا ہے، ان کی سائز کیا ہے، سائنس یہ بھی جانتی۔ پہاڑوں کی رگوں میں سونا کتنے فیصد ہے، سائنس یہ بھی جانتی ہے۔ تو نبی دیوار کے پیچھے کا بھی نہیں جانتا۔ اس کا مطلب ہے سائنس آگے آ گئی، اور جس کے لیے ساری کائنات بنائی گئی وہ نبی پیچھے چلے گئے۔ تو نئی نسل کو بتانا ہوگا کہ یہ عقیدہ کسی مومن کا عقیدہ نہیں، ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی سینوں کے راز بھی جانتا ہے۔ حضور کی مجلس سے نور لگی تھی، حضور کے صحابی حضرت وابصہ بن معبد پیچھے آ کے بیٹھ گئے۔ آداب مجلس میں یہی ہیں، جو پہلے ہیں وہ آگے بیٹھے اور جو بعد میں ہیں وہ پیچھے بیٹھے۔ لوگوں کی گردنیں پھلانگ کے آگے آنے سے منع کیا گیا، لیکن جو صدر مجلس ہوتا ہے اس کو اختیار ہے، وہ کسی کو چاہے تو آگے بلا لے۔ تو جہاں میرے حضور موجود ہوں وہاں کو صدر مجلس اور تو نہیں ہو سکتا۔ حضرت وابصہ پیچھے بیٹھے، حضور نے فرمایا ادن منی یا وابصہ، وابصہ دور بیٹھو ذرا قریب آ جاؤ۔ کہتے ہیں میں حضور کے قریب ہوا، حضور نے پھر فرمایا ادن منی یا وابصہ، وابصہ اور نیڑے آ جاؤ۔ کہتے ہیں میں اور قریب ہوا، تیسری بار حضور نے پھر کہا ادن منی یا وابصہ، وابصہ اور نیڑے آ جاؤ۔ کہتے ہیں میں اپنے مقدر پہ ناز کروں، میں حضور کے اتنا قریب ہوا میرے گھٹنے حضور کے گھٹنوں کے ساتھ لگ گئے۔ حضور نے پوچھا وابصہ کو مسئلہ پوچھنے آئے ہو؟ میں نے عرض کی جیا کا مسئلہ پوچھنے آیا ہوں۔ حضور نے فرمایا تم پوچھو گے یا میں ہی بتا دوں کیا پوچھنے آئے ہو؟ عرض کیا کہ اگر آپ بتائیں پھر تو کمال ہو جائے۔ حضور نے فرمایا تم خیر اور شر کے بارے پوچھنے آئے ہو۔ خیر کیا ہے، شر کیا ہے، یہی تمہارا سوال تھا؟ جی کہ یہی میرا سوال تھا۔ کہا سوال تو نے پوچھنا تھا، جواب میں نے دینا تھا، اب سوال تو میں نے بتا دیا، جواب کے بارے کیا خیال ہے؟ مجھ سے لینا یا اپنے آپ سے لینا ہے؟ آقا اگر جواب مجھے آتا تو پھر سوال ہی پیدا کیوں ہوتا؟ فَضَرَبَ إِلَى الصَّدْرِ اسْتَفْتِ مِنْ قَلْبِكَ، حضور نے اپنا ہاتھ وابصہ کے دل پہ مارا، کہا تیرے دل کو مفتی بنا دیا ہے، دل سے پوچھ لے خیر کیا ہے شر کیا ہے۔ استفت من قلبک، اپنے دل سے فتویٰ مانگ، یہی بتا دے گا۔ تو میرے نبی تو سینوں کے راز بھی جانتے ہیں۔ کتنے تعجب کی بات ہے کہ جو لوگ علم کی عین سے واقف نہیں وہ نبی کا علم تول رہے ہیں، ترازو گاڑ کے بیٹھے ہوئے، ڈٹھے ورق قرآن دے پھول سارے، تیری شان جا نہیں کوئی ہو ڈٹھا، تیری شان دا کرے مقابلہ جڑا، انہوں عاشقاں اصلی چور ڈٹھا، کوئی نور آکھے کوئی بشر آکھے، پہندہ رات دنے ایو شور ڈٹھا، اللہ والے گل مکاتی تو سا ہو ڈٹھا سا ہو ڈٹھا۔ تم نے پتہ نہیں کس کو دیکھا ہے جو دیوار کے پیچھے کا نہیں جانتا، ہم تو اس کو مانتے ہیں جو سینوں کے راز بھی جانتا ہے۔ یہ لاہور قصر نور میں پروگرام تھا، تو وہاں مختلف مقاصد پہ فکر کے لوگ آئے ہوئے تھے۔ ایک مولوی صاحب، ان کی موٹی موٹی آنکھیں، اور کسی زمانے میں ٹی وی بھی آتے رہے ہیں، اب تو دنیا میں نہیں رہے، نام لینے کی حاجت نہیں، آپ جان گئے ہوں گے۔ تو وہ چیخ کر بولے کہ عمل کر لو عمل، نبی تو اپنی بیٹی کو بھی نہیں بخشوا سکتا۔ اس کے بعد قبلہ استادی مکرم کا بیان تھا، دور تھا الیکشن کا، آپ اٹھے، آپ نے کہا میاں بات اختلاف کی نہیں، بات اصول کی ہے۔ آج تو لوگ اس کو ووٹ نہیں دیتے جو تھانے سے نہ چھڑوا سکے، تو جو نبی اپنی بیٹی کو بخشوا نہیں سکتا اس کا کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا؟ سنبھلتا نہیں جن سے اپنا دوپٹہ سنبھال لیں گے، کیا وہ کلیجہ کسی کا؟ جو جگر کے ٹکڑے کو نہیں بخشوا سکتا پھر کلمہ پڑھنے کا فائدہ کیا؟ اور پھر آپ نے ایک بات کہی، آپ کا دل ٹھنڈا ہو جائے گا۔ آپ نے کہا تم اس کو مانتے ہو جو بیٹی کو بخشوا نہیں سکتا،
میں تو اس کو مانتا ہوں جس نے بیٹی کے کان میں کہا بیٹی تو جنت کی ساری عورتوں کی سردار ہے. تو اس کو مانتا ہے جس کے چاہنے سے ہوتا کچھ نہیں. میں تو اس کے قصیدے پڑھتا ہوں جس کا رخ بدل جائے خدا قبلہ ہی بدل دیتا ہے. کستوریاں دا می وریا جد یار نے چوڑیاں زلفاں تے قبلہ عہدے ہویا سیم جد یار نے موڑیاں زلفاں. تو لوگ حضور کے علم کو ناپ رہے ہیں. میں کہتا ہوں نبی کی تو شان ہی ولال ورا ہے. نبی کے در کے نوکر، نبی کے غلام، نبی کے امتی، نبی کے صحابی. نام ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ. بیٹھے ہیں مسجد نبی کے منبر پہ. نہامت کے مقام پہ جنگ لڑی جا رہی، سینکڑوں میل دور. رستے میں ایک دیوار نہیں کئی دیواریں ہیں، آبادیاں ہیں، مکان ہیں، نہریں ہیں، دریا ہیں، پہاڑ ہے. اور اس جنگ کے امیر حضرت ساریہ جمعہ پڑھا رہے ہیں. جمعہ پڑھاتے فرماتے ہیں یا ساریہ الجبل، ساریہ پہاڑ نہیں چھوڑنا. ایک مہینے کے بعد جب وہاں سے قاصد آیا تو اس نے خوشخبری دی کہ ہم شکست کھا رہے تھے. جمعے کے دن جمعے کے وقت حضرت عمر فاروق کی وہاں آواز پہنچی ہے کہ ساریہ پہاڑ نہیں چھوڑنا. ہم نے پہاڑ کو دامن میں لے کے دشمن کا مقابلہ کیا. اللہ نے اس دن یہ میں فتح عطا فرما دی. معلوم ہوا حضرت عمر فاروق مسجد نبوی میں جمعے کا خطبہ بھی دے رہے ہیں اور سینکڑوں میل دور جنگ کا منظر بھی دیکھ رہے ہیں، ہدایت کاری بھی کر رہے ہیں. یہ شان ہے ان کے غلاموں کی. سرکار کا عالم کیا ہوگا؟ یہ تو نبی پاک کے نوکروں کی شان ہے. سنو حضور کی عظمت. مسلم شریف کی حدیث ہے، کتاب الملاحم ہے. حضور نے فرمایا میرے علم پہ اعتراض کرتے ہو؟ قرب قیامت کو جب دجال آئے گا تو میرے کچھ غلام دجال کا مقابلہ کریں گے. 14 صدیاں گزر گئی ابھی تک قیامت آئی نہیں، نہ جانے کب آئے. اور جو دجال کے مقابلے میں نکلیں گے ان کی تعداد ہزاروں بھی ہو سکتی ہے، لاکھوں بھی ہو سکتی ہے. سنو نبی پاک کی عظمت. فرمایا میرے جو غلام دجال کے مقابلے میں نکلیں گے انی لعارف اسماءہم و اسماء آبائہم و الوان خیولہم. میرے جو غلام دجال کے مقابلے میں نکلیں گے میں محمد ان غلاموں کو نام بنام جانتا ہوں. بات ختم نہیں ہوئی. فرمایا وہ اسماء آبائہم، صرف ان کو نہیں ان کے باپوں کے ناموں کو بھی جانتا ہوں. کہانی سمٹ نہیں گئی. وَأَلْوَانَ خُيُولِهِمْ، جن گھوڑوں پہ بیٹھ کے وہ جہاد کریں گے میں محمد گھوڑوں کے رنگوں کو بھی جانتا ہوں. کون سا غلام کس کا بیٹا کس رنگ کے گھوڑے پہ بیٹھ کے جہاد کرے گا میں محمد جانتا بھی ہوں، اس کو پہچانتا بھی ہوں. اب کون سی شے حضور سے پوشیدہ ہے؟ دوسری بات علامہ صاحب کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کے سامنے حضور کے کمالات بیان کرو، فضائل و کمال. بات اختلاف کی نہیں، بات اصول کی ہے. اگر آج اپنی اولاد کے سامنے یہ کہو کہ جس کا نام محمد علی ہے اسے کوئی اختیار نہیں، جیسا کچھ لوگوں کا عقیدہ ہے اور اپنی کتابوں میں لکھا بھی ہے، تو نئی نسل آج نہیں تو کل آپ سے سوال کر سکتی ہے کہ سائنس نے تو اتنا اختیار پا لیا ہے کہ ایٹم کا کلیجہ چیر دیا گیا، سورج کی شعاؤں کو قید کر دیا گیا، چاند کی چھاتی روند دی گئی، مریخ کے سفر کی تیاریاں شروع ہو گئی، گھنٹوں کا سفر منٹوں پہ آ گیا، منوں ٹنوں کے حساب سے ہوا کے اندر اڑتا ہوا لوہا ہوائی جہاز کی شکل میں. یہ کس کا اختیار ہے؟ یہ سائنس کا اختیار ہے. یہ فراٹے بارتی ہوئی گاڑیاں کس کا اختیار ہے؟ سائنس کا اختیار ہے. تو نبی کو کوئی اختیار ہی نہیں. اس کا مطلب ہے سائنس آگے آ گئی نبی سے. تو نئی نسل کو بتانا ہوگا کہ یہ عقیدہ کسی مومن کا نہیں. ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ نبی کا اختیار پوچھتا ہے، نبی کی انگلی اٹھے چاند کے ٹکڑے ہو جائیں، نبی کا اشارہ ہو تو ڈوبا سورج عصر کے وقت پہ آ جائے. وہ سڑیاں کھجوراں اگا جاندا ہے، وہ پتھراں نو کلمے پڑھا جاندا ہے، وہ گونگیاں تھی گلاں کرا جاندا ہے. قطرے کو سمندر ذرے کو ستارہ کرتے ہیں کہ وہ نین کو خم آ جاتا ہے جب زلف سوارا کرتے ہیں. کسی زمانے میں سنتے تھے کمان سے نکلا تیر واپس نہیں آتا، لیکن نئی ٹیکنالوجی یہ ہے کسی ایک جگہ میزائل پھینک چکے آپ، اس کے بعد آپ کا پروگرام بدلا ہے کہ میں نے یہاں نہیں پھینکنا تھا یہاں پھینکنا تھا. اب دوسرا بٹن دبائیں، اس میزائل کو رستے میں توڑ سکتے ہیں، اس کا رخ موڑ سکتے ہیں. یعنی سائنس کے اختیار سے نکلے تیر بھی واپس آ رہے ہیں. تو نبی کو اختیار ہی کوئی نہیں. سنو حضور کی عظمت. مشکات شریف کی حدیث ترمذی کے اندر بھی ایک بدو حضور کے پاس آ گیا. میں آپ کو نبی تب مانوں گا یہ جو کھجور کے اوپر پکا ہوا گچھا ہے یہ ٹوٹ کے آپ کی جھولی میں آ گرے
میں آپ کو نبی مان لوں گا۔ حضور نے اشارہ کیا، گچھا ٹوٹا، حضور کی جولی میں آ گرا۔ جس کے اشارے سے چاند کے ٹکڑے ہو سکتا ہے، گچھا نہیں ٹوٹ سکتا۔ ادھر گچھا ٹوٹا، ادھر بدو کی زبان پہ کلمہ جاری ہوا۔ اب میرے آقا چاہتے تو تقسیم کرتے کھجورے صحابہ کے اندر، صحابہ ساری زندگی فخر کرتے کہ ہم نے معجزے والی کھجوریں کھائی، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ میرے نبی کی نظر بڑا کام کرتی تھی۔ حضور جانتے تھے ایسی قوم بھی پیدا ہوگی جو اتنی بات کہہ کے نبی کی عظمت کو کم کرنے کی ناپاک کوشش کرے گی کہ پکے گچھے گرے کرتے ہیں، اتفاق سے جولی میں آ گرا ہوگا۔ یا حضور کی نظر سائنس کے اختیار پہ تھی کہ نکلے تیر بھی واپس آئیں گے۔ حدیث کے اگلے لفظ یہ ہیں، جب اس بدو نے کلمہ پڑھ لیا تو میرے نبی گچھے سے مخاطب ہو کے فرماتے ہیں، جس کام کے لیے تجھ کو بلایا تھا وہ تو پورا ہو گیا ہے، اب اپنی جگہ پہ دوبارہ جا کے لگ بھی جا۔ گچھا اٹھا اور اپنی جگہ پہ دوبارہ جا کے لگ بھی گیا۔ وہ صرف گچھے توڑنا نہیں جانتے، توڑ کے جوڑنا بھی جانتے۔ صرف چاند کے ٹکڑے کرنا نہیں جانتے، اس کو اصلی ہاتھ میں واپس پلٹانا بھی جانتے۔ تو نئی نسل کے سامنے حضور کے فضائل و مناقب بیان کرو تو اس کے دل میں حضور کی محبت بیٹھے گی۔ تیسری بات علامہ صاحب کہتے ہیں کہ اپنی اولاد کے سامنے حضور کے شمال کا تذکرہ کرو، حضور کا حسن و جمال بیان کرو، چونکہ انسان کی فطرت ہے کہ انسان حسن سے محبت کرتا ہے۔ وہ حسن کہیں بھی ہو، بلبل کی آواز میں حسن ہے، انسان محبت کرتا ہے۔ کوئل کے لہجے میں حسن ہے، انسان محبت کرتا ہے۔ حسن پھوٹتے جھرنوں میں ہو، پربتوں کی قطاروں میں ہو، قوس و قزح کی رنگینی میں ہو، حسن بہتی ندیوں میں ہو، حسن تتلی کے پروں میں قدرت کی میناکاری ہو، حسن مور کے پروں میں قدرت کی سنائی ہو، حسن بچپنے کی معصومیت میں ہو، نقوش کی شوخی میں ہو، حسن سیرت ہو، حسن صوت ہو، حسن صورت ہو، انسان کی فطرت ہے، انسان حسن سے محبت کرتا ہے۔ تو علامہ صاحب کہتے ہیں جب یہ طے ہے کہ انسان حسن پسند ہے اور قلبی رجحان رکھتے ہیں حسن کی طرف، تو نئی نسل کے سامنے پھر کرکٹروں کی باتیں نہ کرو، سیاستدانوں کے تذکرے نہ کرو، نئی نسل کو بٹھا کے حسن محمد کی باتیں کرو۔ انہیں کہو اگر تم حسن سے محبت کرتے ہو تو پھر آؤ میرے نبی سے محبت کرو۔ ساری کائنات کا حسن ایک طرف اور میرے حضور کی خاک کے درے کا حسن ایک طرف۔ لکھاں آئے نبی زمانے تے محبوب خدا جا کوئی نہیں، لکھاں آئے نبی زمانے تے محبوب خدا جا کوئی نہیں، لکھاں سونے بن بن بیندے نے او دی خاکے پا جا کوئی نہیں۔ کل قمر لیلۃ البدر لم ارا قبلہ ولا بعدہ مثلہ۔ مولا علی کہتے ہیں کیا پوچھتے ہو، وہ تو 14ویں رات کا چمکتا ہوا چاند تھے۔ پھر کہتے یہ تو ایک مثال دی ہے، 14ویں کا چاند تو ہر مہینے دیکھتے ہیں۔ سچی بات یہ ہے حضور کی مثل نہ کبھی پہلے دیکھا نہ کبھی بعد میں دیکھا۔ حسان بن ثابت بولے دیکھتے کس طرح، کسی ماں نے ایسا جنم ہی نہیں دیا۔ فَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّئًا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آقا آپ جیسا حسین میری آنکھ نے آج تک نہیں دیکھا۔ اور خود ہی کہتے ہیں آنکھ کس طرح دیکھتی، کسی ماں نے ایسا جنم ہی نہیں دیا۔ آقا آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے ہیں، یوں لگتا ہے جیسے آپ نے چاہا تھا خدا نے ویسے ہی بنا دیا تھا۔ قد کاٹ چہرہ تے بنتر بناوٹ، ختم ہوئی سونے دے اتے سجاوٹ، ایڈا سونا مائی کسی بھی نہیں جنیا، جویں اپنی مرضی مطابق ہے بنیا، مصور نے بھی سی حد کر دیتی، بڑی سونی سونے دی تصویر کھچی، حسینہ جمیلہ دا منہ موڑ دیتا، محمد بنا کر قلم توڑ دیتا۔ رخ کے آئینے میں مصور جڑا ہوا، چہرے کی ہر لکیر پہ قرآن لکھا ہوا۔ علماء تشریف فرما ہیں جو بات حضور کے سامنے کی جائے حضور اس کو رد نہ فرمائیں، وہ حدیث تقریری بنتی، حدیث قولی، حدیث فعلی، حدیث تقریری، یہ تیسرا نمبر ہے حدیث کا۔ اور نبی کا منصب ہے جب نبی کے سامنے خلاف واقعہ بات کی جائے نبی اسے روکتا ہے کہ بات ایسے نہیں، بات ایسے۔ اب حسان بن ثابت حضور کے سامنے کہہ رہے ہیں یہ حدیث تقریری ہے، حضور نے ممبر بچھا کے دیا، حسان بن ثابت ممبر پہ ہیں، حضور صحابہ کے مجمع میں ہیں، حسان بن ثابت کہہ رہے ہیں خلقت مبرئا من کل عیب، آقا آپ تو ہر عیب سے پاک پیدا کیے گئے۔ نبی پاک نے یہ تو نہیں کہا
کہ احسان کیسی باتیں کرتے ہو، میں بھی بشر ہوں، میرے اندر بھی عیب ہو سکتے ہیں، بے عیب تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ حضور نے ایسی کوئی بات نہیں۔ حضور کا خاموش رہنا اس بات پر دلالت کرتا ہے خدا کی ذات بھی بے عیب ہے، مصطفیٰ کی ذات بھی بے عیب ہے۔ اور دوسری بات حسان بن ثابت کہہ رہے ہیں کہ آقا آپ کو ایسے بنایا جیسے آپ نے چاہا۔ اب حافظ سے پوچھو، قرآن تو یہ کہتا ہے هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ وہ ہے جو ماں کے پیٹ میں شکلیں بناتا ہے جیسے وہ خود چاہتا ہے، جیسے وہ، بولیے جیسے وہ۔ حسان بن ثابت کہہ رہے ہیں آقا آپ کو ایسے بنایا جیسے آپ نے چاہا۔ حضور نے روکا نہیں کہ احسان کیسی باتیں کرتے ہو، قرآن تو یہ کہتا ہے، بلکہ حضور نے ہاتھ اٹھائے، اللہم ایدہ بروح القدس، اے اللہ جبریل کے ذریعے میرے حسان کی مدد فرما، کہ میری نعتیں پڑھتا ہے، عظمت بیان کرتا ہے، جبریل کو بھیج اس کی مدد کرے۔ جس بات پہ حضور نے دعا دی حسان کو، وہ کون سی بات ہے؟ آقا آپ کو ایسے بنایا جیسے آپ نے چاہا۔ معلوم ہوا اوروں کو خدا نے بنایا اپنی مرضی سے، اور مصطفیٰ کو بنایا مصطفیٰ کی مرضی سے۔ سر سے لے کر پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے، لفظ جو منہ سے نکلے وہ قرآن کی تفسیر ہے۔ سوچتی ہے دنیا مصطفیٰ کو دیکھ کر وہ مصور کیسا ہوگا جس کی یہ تصویر ہے۔ امام زرقانی نے واقعہ لکھا ہے کہ آقا دو جہاں ایک دن مدنی دور میں سیر کرتے کرتے مدینے سے باہر نکلے، وہاں ایک قافلہ رکا ہوا تھا اور ان کے سرخ رنگ کے اونٹ وہاں چر رہے تھے۔ جو لوگ تاریخ عرب سے واقف ہیں وہ جانتے ہیں کہ اہل عرب کے ہاں سرخ رنگ کے اونٹ کی بڑی اہمیت تھی۔ ان اونٹوں میں سے ایک اونٹ حضور کو پسند آ گیا۔ کتنا فروز بخت وہ اونٹ تھا جو میرے نبی کو پسند آ گیا۔ کاش ہماری بھی بخت بیدار ہو جائیں اور ہم ساری حضور کو پسند آ جائیں۔ حضور پوچھتے یہ اونٹ بیچتے ہو؟ انہوں نے پتہ نہیں بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا، جب حسن کا پیکر دیکھا نا، ودوہا کا کیرا، واللیل کی زلفیں، ید اللہ کے ہاتھ، علم نشرہ کا سینہ، ماں رمیت کے بازو، لب لالی خط مشکین زلف امبرین، حسن کا پیکر دیکھا، کہا اونٹ کیا جناب، ہم تو خود بکنے کو تیار ہیں۔ میرے شیخ طریقت فرماتے ہیں میں دل بیچا میں جگر بیچا، یہ پیارا محمد آ جاوے، میں اپنا سارا گھر بیچا، یہ سونا محمد آ جاوے۔ حضور خود چل کے آئے، اونٹ بیچتے ہو؟ ہاں بیچتے ہیں۔ کتنے کا؟ سودا ہونے لگا۔ ایک جگہ پہ بات آ کے رک گئی۔ حضور نے کہا آیا تو میں سیر کرنے کے لیے تھا، یہ اونٹ پسند آ گیا ہے، گھر جاتا ہوں قیمت بیچتا ہوں۔ انہوں نے کہا ہمیں منظور ہے۔ اب دنیا کا ضابطہ یہ ہے کہ جب چیز نقد دی جائے تو گاہک کا عطا پتہ نہیں پوچھتے، اور جب چیز ادھار ہو، یا بندہ کسی کو جانتا ہو، یا درمیان میں کوئی ضامن ہو، یا کوئی چیز گروی رکھے، یہی اصول ہے نا دنیا کے اوپر۔ لیکن وہ جانتے بھی نہیں، پہلی بار دیکھا، درمیان میں ضامن بھی کوئی نہیں، چیز بھی گروی کوئی نہیں۔ حضور نے نکیل پکڑی اور سوئے مدینہ روانہ ہوئے۔ جب تک حضور نظروں کے سامنے رہے وہ حضور کی رفتار کو دیکھتے رہ گئے۔ جدوں اچلدا تے کر دی زمین سجدے، جب حضور نظروں سے اجل ہوئے اب وہ آپس میں بات کرنے لگے کہ ہمارے ساتھ تو عجیب اتفاق ہوا ہے، ایک شخص آیا ہے، قیمتی اونٹ لے گیا ہے، ہمیں اپنا پتہ بھی نہیں بتایا، ہمیں سے جانتا بھی کوئی نہیں، درمیان میں دامن بھی کوئی نہیں، چیز بھی گروی کوئی نہیں۔ ایک بولا اذا ضاحکا یتلالا فی الجدر، کیا پوچھتے ہو، جب وہ پیارا مسکراتا تھا تو سامنے والے پہاڑ بھی روشن ہوتے تھے۔ میں تو وہ منظر ہی دیکھتا رہ گیا۔ ایک نے کہا اذا سرّا استنار بشہ، یار میں نے پہلی بار ایسا شخص دیکھا ہے جس کے چہرے کی لکیروں سے بھی نور نکلتا تھا، میں تو وہ منظر ہی دیکھتا رہ گیا۔ ایک نے کہا لا تکلم رویا کالنور یخرج من بین ثنایاہ، جب وہ پیارا باتیں کرتا تھا تو دانتوں سے نور کی کرنیں چھن چھن کے باہر نکلتی تھی، میں تو وہ منظر ہی دیکھتا رہ گیا۔ ایک نے کہا یار اس کے لب بڑے پیارے تھے جیسے گلاب کی پتیاں ہوتی ہیں۔ ایک نے کہا یار اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت تھیں، سرخ آنکھیں ماں داغ دے کنجلے والی، اگر میری سمت بھی اٹھے تو مقدر جاگے۔ اس کی آنکھیں بڑی خوبصورت تھی، کیا خوب سجن دیاں اکھیاں نے جی میں بھر کے سرائیاں رکھیاں نے، تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا جنوں ویکھ کے چن شرماوے تے ادھی راتی دن چڑھ جاوے جو رخ تو نقاب ہٹاوے۔
تے جے وہ نکلے سیر کرن نو تے سارا گلشن سیس نواوے اتا ترتی لف لف جاوے جے ہاتھ پھلاں وچ رکھدا ہاتھ پھلاں تو ود جاوے نین نشیلے مست رسیلے وچ سونا کجل سواوے اکھ اگڑے تے انج پیا جاپے جویں میں خانہ کھل جاوے توبہ توبہ حسن سجن دا چال نہ چلی جاوے بجلی ڈر دی لشک نہ مارے کتے بے ادبی نہ ہو جاوے علم خدا نے اینا دتا عقلاں وچ نہ آوے عقل خدا نے اینی دتی علماں وچ نہ آوے جے او کھولے پیچ ظلم دے تے راہی راہ بھول جاوے کی اجاز نظر وچ او دی جو آوے بک جاوے خلق او دے نے مولی دنیا او کوئی ورلے جان بچاوے آزم ایڈا سونا ماہی سانو جگتے نظر نہ آوے کہا جو بھی ہوا اونٹ گیا وہ شخص آیا اور اپنے حسن کا کرشمہ دکھایا اور ہم سے قیمتی اونٹ اتھیا کے لے گیا جب یہ بات کہی نا قیمتی اونٹ اتھیا کے لے گیا تو امام درکانی فرماتے ہیں قافلے کے سردار کی بیوی نے خیمے کا پردہ پیچھے کیا اور کہا آنا زامنتن وَسَمَلِ جَمَلِكُمْ لا یغدربکم خبردار کس نے اس کے بارے بات کی اگر اس نے قیمت نہ بھیجی تو قیمت مجھ سے لینا میں اس کی ضمانت دیتی ہوں کہا اچھا تو اسے جانتی ہے قسم خدا کی میں بھی نہیں جانتی کہا پھر ضمانت کیسے کہا جب تم اس کے ساتھ اونٹ کا سودا کر رہے تھے تو میں خیمے کی اوٹ سے اس کا چہرہ دیکھا تھا تو ایسے سونے چہرے والا جھوٹ بول ہی نہیں سکتا دیکھ دیکھنے والے کہا کرتے ہیں اللہ اللہ یاد آتا ہے خدا دیکھ کے صورت تیری ابھی چند لمحے گزرے تھے کہ حضور کے غلام ڈھونڈتے ڈھونڈتے آ نکلے تو قافلے والے کہاں ہیں جن سے ہمارے حضور نے اونٹ خریدا ہے کہا ہم ہیں کہا یہ کھجوریں تمہاری مہمان نوازی کے لیے اور یہ لو اپنی قیمت کہا قیمت تو بعد ملیں گے پہلے یہ بتاوا سونا رہتا کہاں ہے ہم تو خود بک گئے ہیں کہا یہی نخلستان مدینہ کھجوروں کا جونڈ جسے لوگ پہلے یسرب کہتے تھے آج کل مدینہ کہا جاتا ہے اور سونے کے ڈیرے یہاں ہیں امام درکانی فرماتے ہیں سارا قبیلہ اٹھا اور حضور کے قدموں میں جا کے کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا ایک بار وہ جدھر سے گزرے ہیں نصیر ہزار بار ادھر سے بہار گزری ہے ذرے اس خاک کے تبندہ ستارے ہوں گے جس جگہ میری سرکار نے نالین اتارے ہوں گے چند لمحوں کے لیے ٹھہرے تھے تم جس پیڑ کے نیچے سنا ہے آج تک اس پیڑ کا سایہ مہکتا ہے تو یہ محفل میلاد دلوں میں حب رسول پیدا کرنے کا مؤثر ذریعہ ہے چونکہ محفل میلاد میں تلاوت قرآن پاک بھی ہوتی ہے درود و سلام بھی پڑھا جاتا ہے حضور کی عظمت کی باتیں بھی ہوتی ہیں حضور کا حسن و جمال بھی بیان ہوتا ہے حضور کی سیرت کی باتیں بھی ہوتی ہیں جس کی سیرت اچھی ہو زمانہ اس سے بھی پیار کرتا ہے تو جتنی سونی سیرت میرے نبی کی ہے کسی اور کی نہیں میکل ایچ ہارٹ یہ غیر مسلم مصنف ہے اس نے 100 شخصیات کا تذکرہ کیا اپنی کتاب کے اندر دنیا کے اوپر جو عظیم لوگ ہوئے ہیں 100 آدمی کا تذکرہ کیا لیکن اس نے سر فہرست میرے نبی کا نام لکھا اور وہ کہتا جو میں نے محمد عربی کا نام پہلے نمبر پہ لکھا ہے یہ عقیدت کی بنیاد پہ نہیں لکھا اگر میں عقیدت کی بنیاد پہ لکھتا تو عیسیٰ علیہ السلام کا نام لکھتا چونکہ میں عیسائی ہوں کہتا میں نے میرٹ کی بنیاد پہ لکھا ہے سچی بات یہ ہے محمد عربی جیسی نہ صورت کسی کی ہے نہ سیرت کسی کی ہے سیرت کا صرف ایک واقعہ حضرت عائشہ روایت کرتی ہے کہ میں پانی پی رہی تھی تو اللہ کے نبی تشریف لائے اور مجھے دیکھ کے فرمایا عائشہ تھوڑا سا پانی میرے لیے بھی چھوڑنا کہتے جب میں نے پانی پیش کیا تو اللہ کے نبی رک گئے اور پھر دیکھ کے مسکرا کے فرماتے ہیں عائشہ ذرا بتانا تو نے ہونٹ کہاں رکھ کے پانی پیا تاکہ میں وہاں ہونٹ رکھ کے پانی پیا اگر شوہر بیوی کے ساتھ یہ محبت کا انداز اختیار کرے تو گھر میں لڑائی تو نہیں ہو سکتی تو آقا دو جہاں کی صورت بھی بے مثال ہے حضور کی سیرت بھی بے مثال حضور نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلی وانا خیرکم لأہلی
تم میں سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہے، اور جان لو کہ میں تم سب سے زیادہ اپنے گھر والوں کے لیے بہتر ہوں۔ یہ جو میلاد کا لفظ ہے یہ عربی کا لفظ ہے، اور اردو والے کہتے ہیں یوم پیدائش، اور انگلش والے کہتے ہیں برتھ ڈے، اور آج کل یہ رواج بھی ہے۔ تو جب تم کسی کی برتھ ڈے پہ جاتے ہو تو کوئی بلائے تو جاتے ہو یا اپنے آپ چلے جاتے ہو؟ بولیے۔ تو آج تم حضور کی برتھ ڈے پہ آئے ہو، حضور نے بلایا تو آئے ہو نا۔ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جس کو۔ دوسری بات، جب کسی کی برتھ ڈے پہ جاتے ہو تو خالی ہاتھ جاتے ہو یا کوئی تحفہ لے کے جاتے ہو؟ جب یہ ایسا نہیں ہوتا خالی ہاتھ جائیں۔ تحفہ کون سا؟ جس سے وہ خوش ہو۔ اگر برتھ ڈے بچے کی ہے تو کوئی کھلونا لے کے جاؤ گے، اگر کسی جوان کی ہے تو کوئی عطر پرفیوم لے جاؤ گے، اگر کسی بوڑھے کی ہے تو کوئی تسبیح مسلح ٹوپی لے جاؤ گے، جس سے وہ خوش ہو۔ تو آج یار تم حضور کی برتھ ڈے پہ آئے ہو، کوئی تحفہ حضور کو بھی تو پیش کرو نا۔ کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ کون کون کرے گا؟ اب حضور کو تحفہ کون سا پیش کرنا ہے؟ جس سے حضور خوش ہو، جس سے میرے آقا فرماتے ہیں حب بالیہ من دنیاکم ثلاث الطیب والنساء وجعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ۔ مجھے تمہاری دنیا سے صرف 3 چیزیں پسند ہیں، ان میں فرمایا کہ ایک، نماز کے اندر میری آنکھوں کی ٹھنڈک رکھی گئی۔ یار وہ کیسا عاشق رسول ہے جو 5 وقت نماز پڑھ کے نبی کی آنکھیں بھی ٹھنڈی نہیں کرتا۔ تو آج تم محفل میلاد میں آئے ہو، یہ عزم کرو کہ یہ تحفہ سرکار کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے کہ آج کے بعد ہم نماز نہیں چھوڑیں گے۔ نماز حضور کو اتنی محبوب تھی، جب نماز کا وقت ہوتا تو حضرت بلال حبشی سے یہ نہ کہتے کہ اذان کہہ، بلکہ فرماتے ارہنا یا بلال، ارہنا یا بلال، بلال اٹھو ہمارے دل کو راحت پہنچاؤ۔ اذان ہو تو پیغمبر کے دل کو راحت پہنچتی ہے، اور اگر نماز پڑھی ہے تو نبی کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ ہوا یہ ہے کہ آج کل ہم نے نوٹوں سے عشق رسول خریدنا شروع کر دیا۔ ہم سمجھتے ہیں کہ سال کے بعد ایک محفل میلاد کرا لیں تو پھر پورا سال چھٹی، سال کے بعد جھنڈیاں لگا لی، یہ 2 لائٹیں دروازے کے اوپر لٹکا دیں، ایک جھنڈا لگا لیا تو بس سارا سال چھٹی۔ دین اتنا آسان نہیں، دین موم کی ناک نہیں جدھر مرضی مروڑ لے۔ فرض کی اہمیت اپنی ہے، واجب کی اپنی ہے، سنت کی اپنی ہے، مستحب کی اپنی۔ ہوا یہ ہم نے مستحب کو ترجیح دی، فرض کو پیچھے کر دی۔ ساری رات 11-12 کی جاگتے رہے کہ سرکار کا میلاد ہے، جلسے ہوتے رہے، جلوس ہوتے رہے، نعرے باجتے رہے، لیکن ہم نے 12 ربیع الاول کو بھی نماز نہیں پڑھی۔ تو کیا اللہ کے رسول خوش ہوں گے؟ تو دین کو اپنی مرضی کے مطابق نہ ڈالیں، ہم دین کی مرضی کے مطابق ہوں۔ جو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دین دیا، ہم اپنے آپ کو اس دین کے اندر رنگ لیں اور حضور کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈال لیں۔ تو آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں دین دیا ہے، ہم اپنی زندگی اس کے مطابق بسر کریں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس کو فرض کہا ہے اس کی اہمیت اپنی ہے، جو واجب ہے اس کی اہمیت اپنی ہے۔ اگر ہم ساری رات جلسہ کرتے رہیں، نوٹ پھینکتے رہیں، تو صبح فجر کی نماز بھی نہ پڑھیں تو اللہ کے رسول خوش ہوں گے؟ ہمارا حال یہ ہے کہ آج کل ہم نوٹ پھینکتے ہیں، کہتے ہیں محبت کے اندر پھینک رہے ہیں۔ تو پہلے ہم بینک جاتے ہیں، 1000 کا چینج لے کے آتے ہیں، تو پھر جو ہے وہ 10-10 کے ہم پھینکتے ہیں۔ جب وہ نیچے ہم نے 1000 کے رکھے ہوتے ہیں، اوپر 500 کے رکھے ہوتے ہیں، اوپر 100 کے، 10-10 کے اوپر 10-10 کے پھینک رہے ہوتے ہیں، اور جب 100 کا آتا ہے تو ہاتھ رک جاتا ہے۔ کیسا عشق ہے تیرا! اور وہ جو نعت خواں پڑھ رہا ہے، جو قوال پڑھ رہا ہے، جو عالم پڑھ رہا ہے، وہ بھی کہتا ہے میں عشق میں پڑھ رہا ہوں۔ تو اس کے عشق کا حال یہ ہے کہ اگر نوٹوں کی بارش ہوتی رہے تو اس کے عشق کو گرمی چڑھتی رہتی ہے، نوٹ رک جائے تو عشق بھی ٹھنڈا ہو جاتا ہے۔ 10-10 کے ہوں تو عشق کا رنگ اور ہوتا ہے، اگر کوئی 100 کا دے تو عشق کا رنگ اور ہوتا ہے۔ جب عشق ٹھنڈا ہو جائے تو کوئی 500 پیش کر کے نئی نعت کی فرمائش کر دے تو رنگ عشق اور عروج پہ پہنچ جاتا ہے۔ یہ ہمارا حال ہے۔ تو عشق اتنا آسان نہیں ہے جیسا ہم نے خریدنا شروع کر دیا ہے کہ سال کے بعد ایک بس دیگ پکا لو، 4 لائٹیں لگا لو، جھنڈا لگا لو، تو جلوس نکال لو تو بس پورا سال چھٹی۔ یہ سارے کام مستحب ہے، اچھے ہیں، لیکن فرض کی اہمیت اپنی۔ نماز حضرت امام حسین نے جنگ کے اندر بھی نہیں چھوڑی، ہم نام ان کا لیتے ہیں اور کردار کن جیسا ہمارا۔ تو ہمیں سوچنا ہے، بار بار سوچنا ہے، آقا دو جہاں کی غلامی اختیار کرو۔ یہی پیغام ہے کہ گرد و عالم میں تجھے مقصود گر آرام ہے، ان کا دامن تھام لو جن کا محمد نام ہے۔ مس خام تو اس طرح سے کندن کر لو
دل کو یاد شاہ کونین کا مسکن کر لو اور سبز گنبد سے یوں تعلق بناؤ نازش روح بھی اپنی ہرے رنگ سے روغن کر لو۔ اللہ تعالیٰ توفیق عمل عطا فرمائے، زندگی رہی تو انشاءاللہ آنا جانا تمہارے پاس لگا رہے گا۔ ایک اعلان سن لیں کہ انشاءاللہ تعالیٰ یہ 27 جنوری کو بروز بدھ بعد نماز عشاء کاند فشاں میرج ہال میں محفل میلاد ہو رہی ہے، جس کے اندر خصوصی خطاب قبلہ پیرزادہ محمد رضا صاحب کے مصطفی صاحب ارشاد فرمائیں گے، تو میں چاہوں گا کہ آپ وقت نکال کے ضرور تشریف لائیں۔ ایک مرتبہ الحمد شریف، 3 مرتبہ کل شریف پڑھ کے میری ملک کر دیں۔ ہمارے ایک بھائی عبد المنان صاحب بیرون ملک پچھلے دنوں انتقال کر گئے ہیں تمہارے گاؤں کے، ان کو سوال ثواب کیا جائے۔ اللہم صلی اللہ حبیب سیدی محمد وآلہ وسلم۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیت والمعافۃ الدائمۃ فی الدین والدنیا والآخرہ۔ مالک اٹھے ہوئے ہاتھ پھیلی ہوئی جولیاں رحمات سے بھر دے۔ الہی ہماری، ہمارے والدین کی، ہمارے اساتذہ کی، حضور کی ساری امت کی مغفرت فرما۔ مولا کریم جو کلام میری ملک ہوئے تلاوت عطخانی وعظ و تبلیغ سب کو شرف قبولیت عطا فرما۔ آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ پیش کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ حضور کے توسط سے کئی ہزار پیغمبر، صحابہ کرام، خلفت الراشدین، شہداء کربلا، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک، اب سے قیامت تک جتنے مسلمان مرد عورتیں فوت ہوئے ہوں گے سب کی روحوں کو ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ خصوص بالخصوص مولا کریم بھائی عبد المنان صاحب، ان کی روح کو ثواب کرتے ہیں، قبول و منظور فرما۔ الہی ان کی قبر کو روشن، منور، خوشبودار اور ٹھنڈا کر دے۔ مولا کریم پس ماندگان کو صبر جمیل عطا فرما دے۔ الہی جملہ حاضرین کی مغفرت فرما، جملہ حاضرین کے جملہ فوت شدگان کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جیئیں تو شان سے، مریں تو ایمان سے۔ صلی اللہ تعالی علی رسول خیر خلقہ محمد وآلہ وسلم۔